السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ اس ہفتے کے نئے ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، میں اس لیے بولتا ہوں، آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بار بار آپ بولتے ہیں ہر ہفتے آپ میرے آفس میں آن کے دیکھیں میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو، یہ جو میرے نام سے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی، اسی نام سے میرا فیس بک ہے، اسی نام سے انسٹاگرام ہے، اس کے علاوہ جو بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، لنکڈ ان ہے، میسنجر، کوئی بھی ٹول ہے، اس پہ کوئی آپ سے 1 روپیہ بھی مانگے تو وہ فراڈ کر رہا ہے۔ اس کے لیے میرا پی سی ہوٹل کراچی اور وہ لینڈ لائن نمبر ہے، کوئی موبائل نمبر پہ اپروچ نہ کیا کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہے اپنا 18 جولائی سے 24 جولائی تک کا ویکلی ہاروسکوپ جو آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج حمل کی جانب۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھی خاصی مصروفیات لے کے آ رہا ہے۔ آپ کو کچھ اہم کام نپٹانے ہوں گے۔ اگر آپ سروس میں یا جاب کرتے ہیں تو آپ کے کچھ آفیشیل معاملات جو ہیں ان کو بھی آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، تھوڑی سی ایریز جو عورتیں ہیں ان کو ذرا اپنے ان لاس کے ساتھ معاملات میں خیال رکھنا چاہیے، ورنہ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ایسی بن جائے کہ آپ اس سے بچ جائیں۔ دوسری چیز یہ کہ گھر میں اگر کوئی تقریب رکھنے کا آپ ارادہ رکھ رہے ہیں تو اس کو شاید یا تو آپ التوا میں ڈالیں یا تھوڑا آگے کر دیں گے، مثلا اس کو تھوڑا پرولونگ کر دیں گے۔ اور کوئی آپ کو گھریلو حوالے سے اہم اسائنمنٹ یا ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ آپ نے اس ہفتے میں آپ کو کچھ اپنے معاملات بھی طے کرنے ہوں گے، کچھ ڈیلز کو فائنلائز کرنا پڑے گا اور کچھ نئے تعلقات بھی آپ کی زندگی میں بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی لگتا یہ ہے کہ منگل کے دن ذرا سا احتیاط کریے گا۔ باقی بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن ایسے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آپ کا کچھ نہ کچھ کام بن جائے اور آپ کو کوئی اچھی خبر مل جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی رقم ڈوبی ہوئی، پھنسی ہوئی کوئی چیز ایسی آپ کو مل جائے۔ کسی بھی انویسٹمنٹ کو کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لیجئے گا، پھر انویسٹمنٹ کیجئے گا۔ اور آپ کو اپنے سیر و سیاحت، تفریح کی طرف بھی آپ کا رجحان رہے گا۔ اس کے علاوہ امکان اس بات کا بھی لگتا ہے کہ آپ کچھ خواہ کے ان نیسیسری کاموں میں اپنی مصروفیات میں شامل کریں گے جن کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اور کچھ آپ کا اہل خانہ اپنے گھریلو امور میں یا اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹائم اسپینڈ ہوگا جس میں سیر و سیاحت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ فائنینشیل معاملات بھی آپ کے ٹھیک نظر آتے ہیں، مگر آپ کو خیال رکھنا ہے اپنے جوڑوں کا، اپنی ایڑی کا، اپنے نچلے دھڑ میں، کہ وہاں کوئی چوٹ نہ لگ جائے یا کوئی موچ نہ آ جائے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہتر رہیں گے۔ آپ میں تھوڑا سا ایک جوش ولولہ ضرور پیدا ہوگا، مگر جذبات میں کوئی کام نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کے مارس اور راہو اس وقت اچھے نہیں پڑے ہوئے، تو آپ کو کچھ ان نیسیسری ایکسپنسز بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ طبی معاملات میں یا کچھ چیزوں کے مرمت کے اوپر آپ کا خواہ کا خرچہ آ جائے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اچھا رہے گا، اور وہ اسٹوڈنٹ جو ٹورس ہیں ان کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ اچھا، خواتین کو خاص طور پہ کمر اور سر کے درد کی جو ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ کوئی آپ کو مذہبی محافل میں یا کوئی ایسی چیزیں جن کا تعلق مذہب یا تصوف سے ہوگا، وہاں شرکت کا موقع ملے گا۔ کوئی ٹریولنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے آپ کی، اور کچھ انٹرسٹنگ پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات یا آپ کے تعلقات بڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ آپ نے اپنی بیک کا، اپنے سروائیکل کا، اور اگر آپ آدھے سر کے درد یعنی مائیگرین کے مریض ہیں تو وہ بھی خیال رکھیے گا۔
اور کچھ آپ کو بزنس کے حوالے سے کوئی اچھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے اور کوئی آپ کی ڈیل فائنلائز ہو سکتی ہے جس کا تعلق ہو سکتا ہے پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، ان چیزوں سے ہو۔ تیسرا برج ہے ہمارا برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ کے اپنی خاص طور پہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، اگر کوئی اپنے شریک حیات کے ساتھ کوئی مسائل پیدا ہو گئے تھے یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی تھی جس سے کوئی چپخلش پیدا ہو، تو انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کے مواقع آپ کو مل سکتے ہیں، اور آپ کے کچھ مسائل میں بھی اچھی پیش رفت ہوگی جو کہ مثبت انداز میں ہوگی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو عرض کروں گا کہ خاص طور پر وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے بہت کنیکٹڈ ہیں یا بہت ان کا عمل دخل ہے، وہ ذرا سا احتیاط کریں، ورنہ خواہ خواہ کا کوئی اسکینڈل یا کوئی خواہ خواہ کی بے عزتی کا معاملہ نہ آ جائے۔ کچھ آپ کو اپنے رشتہ داروں کی یا دوستوں کی عیادت کے لیے یا ان کی مزاج پرسی کے لیے ہو سکتا ہے جانے کے مواقع میسر آئیں۔ کوئی آپ کا دوست رشتہ دار کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ٹریولنگ کا بھی اگر امکان تو بن رہا ہے اور بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے سفر کے وسائل مہیا ہو جائیں۔ اگر آپ ویزے کے لیے یا بیرون ملک کوئی ڈاکومنٹ کے منتظر ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ دوسروں کے معاملات میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لگتا ہے کہ شاید کوئی گاڑی کی تبدیلی ہو یا امکان اس بات کا بھی ہے کوئی رہائش میں تبدیلی یا رہائش سے متعلقہ چیزوں کی کوئی دیکھ بھال یا ان کو مرمت کرانے پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو۔ اور تو جوزا والوں کو فائنینشیل میٹرز کے اوپر بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ورنہ فضول خرچی مت کیجیے گا، ورنہ آگے چل کے آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی کو بیلنس کیجیے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بچے سے اگر آپ محروم ہیں تو کسی بچے کی ولادت کا جو ہے امکان بن سکتا ہے، اور جو کینسیرین لوگ میرڈ ہیں ان کی شادی یا ان کے ازدواجی معاملات میں تھوڑی سی کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیں، اور کاروباری افراد جو ہیں بزنس سے متعلق ہیں ان کی ٹریولنگ کا امکان بنے گا، اور جائیداد کی خرید و فروخت کا بھی امکان ہے۔ گفتگو میں تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، ورنہ آپ کے کسی سے بحث و مباحثہ آپ کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ اور خاص طور پر منگل کو آپ نے بہت احتیاط کرنی، کوئی چھوٹی موٹی چوٹ یا آپ سے متعلقہ کوئی چیز سے تکلیف پہنچنے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے سب اپنا کرم کرے، اور اپنے تعلقات کو لوگوں کے ساتھ بیلنس کیجیے گا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست آپ کے معاملات میں اگر کوئی انٹرفیئرنس کرے تو اس سے دور رہیے گا، اور شاپنگ کی طرف کچھ رجحان بن سکتا ہے۔ گھر کی کچھ الیکٹرانک ایکوپمنٹ میں آپ کے اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں، اور کچھ مہمانوں کی گھر میں آنے کی توقع محسوس ہو رہی ہے۔ سفر کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، پیش رفت ہو سکتی ہے، باقی میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ آپ کو ایکسٹرا فنڈ کی اویلیبلٹی ہو جائے گی، کوئی دوست، کوئی ساتھی آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور جو آپ کے تعلقات میں ایک تھوڑی سی کولڈ ریلیشن بن گئے تھے ان میں اب بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو اپنے کاموں کے لیے کچھ تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ بھی کرنی پڑیں گی، اور اگر آپ کا اپنے پارٹنر چاہے وہ کاروباری ہو چاہے وہ زندگی کے پارٹنر ہو، ان سے تھوڑی سی وقتی طور پہ کچھ چپخلش پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے، بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی، اور آپ کی پرانے دوستوں سے، پرانے ساتھیوں سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ اپنے لیے کچھ ایکسٹرا انکم کے ذرائع بھی آپ کے پیدا ہوں گے۔ آپ کو اچانک کچھ ان نیسیسری یا کچھ سڈن ایکسپینسز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک جا کے کوئی اپنا ریزیڈنس اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔
اور گھر کے ماحول میں آپ کو جمعے کے دن سے بہتری بھی نظر آئے گی. اور اگر کوئی آپ کے خاندان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے یا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو قطعی اہمیت مت دیجیے گا. کچھ پروفیشنل معاملات میں بھی بہتری ہونے کا امکان ہے اور کسی پرانے ساتھی یا دوست کی مدد سے آپ کا کوئی کام پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو. ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی نئی پارٹنرشپ، کوئی اچھی ڈیل آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے اور آپ کو کچھ سینئر قسم کے لوگوں کا مشورہ بھی ملے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، کوئی منگنی شادی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. اگر کوئی آپ کا انہیریٹنس کا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں ابھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا التوا آنے کا امکان ہے، مگر الٹیمیٹ وہ آپ کا حل ہو جائے گا فیور میں. بیرون ملک اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں، چاہے سیر و سیاحت ہو یا کاروباری مقصد ہو، اس میں کامیابی ہونے کا امکان ہے. اور اس ہفتے میں آپ کو گھر میں کوئی نئی چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ لوگ جو اولاد سے محروم ہے، ہو سکتا ہے رب العزت ان کے یہاں یہ خوشخبری پیدا کر دے اور تعلقات میں جو آپ کے کسی کے ساتھ کوئی چپخلش پیدا ہو گئی تھی وہ اب ختم ہونا شروع ہو جائے گی. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے ڈیسیشن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جلد بازی میں یا غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے. فائنینشلی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی جائیں گی اور اگر جاب یا سروس یا کہیں ملازمت میں ہیں آپ تو آپ کے لیے نئے نئے مواقع میسر آنے کا امکان بنے گا اور فائنینشلی چیزیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سب سے بہتری کی طرف چلیں گی. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کے جو تعلقات میں ایک دراڑ آ گئی تھی عزیزوں سے دوستوں سے وہ اب بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ کی کوئی شادی یا کوئی رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں بھی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. اگر کوئی چیز آپ کی لٹیگیشن یعنی عدالت میں زیر سماعت ہے کورٹ کے اندر تو اس کو تھوڑا سا پرولونگ کیجئے، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا. آپ کو سر کا درد، ٹانگوں میں درد یہ پیدا ہونے کی امکان بنتا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور اس ہفتے میں اگر آپ کسی کو قرض دیں گے تو ممکن ہے وہ آپ کو وقت پر نہ لوٹائے، تو یہ سوچ کے دیجیے گا. کچھ لوگ آپ کو خواہ مخواہ جسے کہتے ہیں نا جس میں کوئی وجہ نہ ہو اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اپنی خوش اسلوبی سے اور اپنی ذہانت سے اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں اور اس سے دور بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی جائیداد پراپرٹی اب تک پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس مسئلے کے حل ہونے کے بھی مواقع بنیں گے اور اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی کہ جہاں پہ فائنینشلی کچھ نہ کچھ گین کرنے کے مواقع آپ کو میسر آئیں. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کو اپنے جو کہتے ہیں نا چھپے ہوئے دشمن ان سے تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وہ احتیاط اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کا دشمن ہے تو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ہی نہ کریں جس سے کوئی معاملات بگاڑ کی طرف جائیں. آپ کے لیے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، میں اسٹاک مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر حوالے سے، تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. پیر منگل بدھ یہ 3 دن بہتر رہیں گے. اور اگر آپ اسٹاک مارکیٹ سے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہونا چاہیے وقتی طور پہ. آپ کو شادی بیاہ خوشی کی تقریبات میں شریک ہونے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے. تھوڑا سا آپ کا معدہ خراب رہے گا یا کوئی ڈرماٹولوجیکل پرابلم بھی آپ کو ہو سکتا ہے. ڈرماٹولوجیکل سے مراد جلدی امراض. آپ کے لیے خاص طور پر اگر آپ پریگننٹ ہیں تو آپ کو اپنی پریگننسی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونکیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے آپ کی ولادت جو ہے وہ ممکن ہو سکے.
کچھ لوگ جو آپ سے روٹھ گئے تھے ان میں اب بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اگر آپ سیر و سیاحت کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. اور کچھ ایسا امکان نظر آتا ہے کہ لوگوں کی آپ کو یا آپ کے ہائی اپس کی آپ کو جو آپ کے افسرانے والا ہے ان کی سپورٹ آپ کو ملے اور آپ کے لیے کوئی اچھا انسینٹو بھی مل سکتا ہے, وہ چاہے نوکری ہو, کاروبار ہو, کسی بھی حوالے سے. تو اوور آل اسکارپیو والوں کے لیے یہ ہفتے میں کچھ نہ کچھ اچھی چیز ہونے کا امکان ہے. مگر پھر میں ونس اگین آئی ول سے دیٹ کہ کوئی جلد بازی یا کوئی ہٹ درمی مت کیجیے گا ورنہ چیز کے ختم ہونے کا امکان بن جائے گا. اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ معاملات جو ہے ان کا بہت خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ پالیٹکس ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل جائے, یا پالیٹکس یا میڈیا سے ریلیٹڈ. تھوڑا سا آپ کی شادی شدہ زندگی ذرا سا متاثر ہو سکتی ہے. کچھ ڈیورنگ سروس, یا وہ بھی تو لبرا ہوں گے نا جو جسمانی کام کرتے ہیں, تو ان کو خاص طور پر کوئی رسک نہیں لینا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے وقتی طور پہ آپ کو کوئی چوٹ یا تکلیف کا باعث بنے. کوئی آپ کی خواہش دبی ہوئی یا بہت عرصے سے جس کے آپ منتظر ہوں اس کے پورا ہونے کا امکان ہے. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا, کچھ خواہ خواہ کے اخراجات زندگی میں پیدا ہو سکتے ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے کام میں کچھ وقتی طور پہ رکاوٹ آئے, لیکن بالآخر وہ کام ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو کوئی پراپرٹی, زمین جائیداد کی خرید و فروخت سے فوائد مل سکتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں چیزیں. اور اگر کوئی ایکسٹرا انکم کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس پہ روبہ عمل ہوئیے, آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ملے گا. مگر کسی بھی کام میں جب تک اس کا بلیک اینڈ وائٹ نہ دیکھ لیں اس میں ہاتھ مت ڈالیے گا ورنہ نقصان ہونے کا احتمال ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کے لیے کہوں گا کہ آپ کے لیے جو ہے اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے آپ کے لیے. اور جو میرڈ کیپریکون ہیں ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ گڈ نیوز آنے کا یا کوئی انکم کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے. اگر آپ کی شادی بیاہ کے معاملات اٹکے ہوئے تھے تو ان میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ آپ کو فائنینشیل گین بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز کا آپ کو خیال ضرور آئے گا, انجانا سا خوف دماغ میں محسوس ہوگا مگر انشاءاللہ تعالی آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے کوئی اندھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ورنہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی. کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ کا ہونے کا امکان ہے, کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اچانک آپ کو کوئی چیز مل جائے یا کوئی گفٹ مل جائے, اس بات کا بھی امکان ہے. اور اگر آپ بیرون ملک سکونت پذیر ہونا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. فائنینشیل چیزوں میں کوئی نہ کوئی اچھائی بحکم اللہ مجھے پیدا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اور اپنے اگر آپ کے کچھ لوگ روٹھے ہوئے ہیں تو کوشش کیجئے ان کو منا لیجئے کیونکہ وہ من جائیں گے, یہ دور ایسا چل رہا ہے. مگر کسی بھی کام میں جذباتی ہو کر اگر آپ فیصلہ کریں گے تو وہاں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. جو بھی کریں بہت سوچ سمجھ کے کریں. خاص طور پر میں یہ کہوں گا اپنے جو تعلقات کے معاملے میں کوئی جذباتی فیصلہ مت کیجیے گا. اور کچھ نہ کچھ گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ, پینٹ, مشینری کو بہتر کرنا یا کچھ ایسی چیزوں پہ آپ کے اخراجات متوقع ہیں. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل. برج دل والوں کو میں یہ کہوں گا جو تھوڑا سا ایک اٹکاؤ ذہنی طور پر آپ محسوس کر رہے تھے, یہ قربانی کی جو عید قربان گزری ہے اس کے بعد تھوڑا سا دماغ آپ کا ایک حد تک سکون میں آیا ہے. آپ کے اپنے مسز کے ساتھ تعلقات ان میں, یا آپ اگر عورت ہے تو آپ کے شوہر کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہو جائے گی. اور اپنے مسائل پر آپ نے جسے یہ کہتے ہیں خوش اسلوبی سے اب آپ کامیابی پا سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بزنس کی ایلیویشن یا اس کی انہینسمنٹ کے لیے, ترقی کے لیے کوئی منصوبہ سوچ رکھا ہے تو اس پر پریکٹیکلی عمل کیجئے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا.
اور وہ دل خواتین ایکوریس جو کہ ایک کسی ہم سفر یا کسی اچھے دوست کی تلاش میں ہیں، یا مؤنث مذکر دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کا کوئی اچھا دوست، کوئی اچھا ساتھی، کوئی اچھا ہم سفر آپ کو مل سکتا ہے۔ رومانویت کے معاملے میں جو ایک سرد موری آ گئی تھی، اس میں اب بہتری ہونے لگے گی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیجیے گا، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ فائنینشلی بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، اور اگر آپ ٹریولنگ کا سوچ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بحکم اللہ کامیابی ہونے کے امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی لگتا یہ کہ پانی سے متعلقہ چیز، یا پانی، سمندر، دریا، نہر، آبشار، ایسی جگہوں پر یا پھر پہاڑی جگہوں پر وہاں جانے کا موڈ بن سکتا ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ کا کوئی سیر و سیاحت کا پروگرام بن جائے۔ اس کے علاوہ ہوٹلنگ یا کوئی کھانے پینے کے اوپر آپ کے اخراجات وہ تو اچھے معنوں میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی آپ کا کام رکا ہوا تھا تو اچانک اس میں بہتری پیدا ہونے لگے گی، اور آپ کے مالی معاملات جو کسی قدر تھوڑے سے آؤٹ ہو رہے تھے وہ سنبھلنے لگیں گے۔ آپ کے اندر مذہب کی کیفیت بہت بڑھے گی، اور ایک مذہب کا جسے کہتے ہیں نا رجحان، وہ بڑھ جائے گا۔ تعلیم کے سلسلے میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی وقتی طور پہ پرابلم آئے، لیکن چیزیں آپ مسائل پہ کوپ اپ کر جائیں گے۔ اور جو بھی کریں، میں تو ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کرنا چاہیے، جلد بازی اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا۔ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کا کچھ میرے خیال میں ہفتہ، جمعہ، اتوار کا دن ذرا اپنی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ میل ملاپ اور ان کے ساتھ کچھ سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا آپ کو موقع ملے۔ آپ کا کوئی ایک خیال رکھیے گا، کوئی ایسا دوست جس پہ آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، اس ٹرسٹ لیول کو تھوڑا سا کم کیجیے گا، اور اپنی عقل کے پیمانے کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پہ فیصلہ کیجیے گا۔ اور اگر ہو سکتا ہے کوئی آپ کسی ملازمت میں یا کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی یا بہتری ہونے کا امکان بنے گا، یہ بھی امکان ہے۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو پاؤں، ٹخنے، ایڑی، انگلیاں، گھٹنوں کے جوڑ، جہاں جہاں جوڑ آتے ہیں ان جگہوں کا خیال رکھیے گا، وہاں کچھ تکلیف یا درد کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا، ورنہ اس کام کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک خلاصہ تھا جو ویکلی ہاروسکوپ کا، اور انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو ایک بڑے اچھے جو ہے عنوان، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، جس سے یقیناً لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے وہ کیا چیزیں جن کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں۔ تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا، شاید ایک دو دفعہ کہو، کہ موقع ملے، دل چاہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا، دل نہ چاہے تو نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔